اعوذ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ زہیر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے کرتے سات نبوی تک پہنچ گئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں۔ ان میں سے پہلے 3 سال میں رسول اللہ نے خاموش تبلیغ کی، اپنے کانفیڈانٹ جو تھے، جن پہ بڑی تسلی اور یقین تھا کہ یہ بات باہر نہیں نکلے گی، آپ نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور یہ انسانی فطرت کی بڑی عین انسانی فطرت کے مطابق بات ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں جن پہ آپ کو اعتبار ہوتا ہے، تاکہ یہ بات مضبوط ہونے سے پہلے باہر نہ نکلے اور ختم نہ کر دی جائے، کچل نہ دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے 3 سال خاموش تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ پیغام پہنچائیے، جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے گھر پہ دعوت کی، جس میں 40 لوگ آئے۔ کھانا سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بنایا اور اس کا انتظام علی ابن ابی طالب نے باقی معاملات دیکھے۔ یہ پہلی دعوت پہ لوگوں کو رسول اللہ بات نہیں کر سکے، اس سے پہلے ہی لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ دوسری دعوت میں رسول اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا، جس میں جناب ابی طالب بن عبد المطلب نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی، اور ابو لہب نے رسول اللہ کی مخالفت کی اور ترش لہجے میں باتیں کی، سخت لہجے میں باتیں کی۔ اسی موقع پہ علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ نبھانے کا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جب کچھ اور وقت گزرا تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ اب یہ پیغام آپ تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ جو بڑی مشہور ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، سنتے آتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ یہ بنیادی طور پہ عرب کی روایت تھی کہ لوگ کوئی بھی اہم بات کرنے سے پہلے اپنی اہمیت یا اپنی کریڈیبلٹی لوگوں میں اسٹیبلش کیا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے، اپنے والدین کا، اپنے قبیلے کا نام لے کر، ان کی صفت اور ان کی خوبیاں بیان کر کر اپنا کریکٹر لوگوں کے سامنے رکھ کے، تاکہ اس کی معتبر ہونے کی لوگوں میں زیادہ اہمیت ہو۔ جس کے جواب میں ابو لہب نے کہا کہ ٹوٹ جائے تمہارے یہ ہاتھ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اور ستیہ ناس ہو تمہارا، تم نے ہمارا دن برباد کر دیا۔ اللہ کریم کو ابو لہب کا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مس بیہیو کرنا اتنا برا لگا کہ اللہ نے سورہ لہب یا سورہ مسد بھی کہتے ہیں اسے بھیجی، جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور تم برباد ہو جاؤ گے، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، اور تم جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی، جس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور لوگ ایمان لاتے رہے۔ ایمان لانے والوں پہ بہت سختیاں کی جاتی تھیں، کسی کو کوڑے مارے جاتے تھے، کسی کو تپتی ہوئی مکہ کی زمین پر لٹایا جاتا تھا اور اس کے جسم پہ، اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، لوگ کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد مارا پیٹا جاتا تھا۔ کسی کو ٹکی پہ باندھ کے مارتے تھے، کسی کو زمین میں دبا کے مارا کرتے تھے، ہر تکلیف لوگوں کو پہنچائی، کسی کو قید کر لیا گیا، یہاں تک کہ عمار بن یاسر کی والد، ان کی والدہ اور ان کے بھائی کو قتل بھی کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگ جان سے گئے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایمان لانے والوں پر سختیاں بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ پہلی ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی، اور 2-3 مہینے بعد ہی وہ لوگ واپس آ گئے جھوٹی خبر سن کے کہ مکہ کے تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں
تو اب مخالفت ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کی، امن اور سکون ہو گیا ہے۔ پر جب وہ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا واقعہ، دو واقعات ہوتے ہیں مکہ میں۔ ایک حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کے دوست، آپ کے ایج فیلو، آپ کے رضائی بھائی، اور والد کے علاوہ خالہ کے بیٹے بھی ایک دوسرے کے ایمان لے آئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک بڑا سردار، بہادر سردار، اور پھر بنی ہاشم سے، رسول اللہ کے خاندان سے۔ اس کے 5-6 دن بعد ہی عمر بن خطاب بنی عدی سے تھے، اور بڑی مضبوط اصحاب کے مالک، بڑے بہادر، بڑا پرومیننٹ نوجوان، 26 سال کی عمر میں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان دونوں کے ایمان لانے سے اسلام دار ارقم سے نکل کر، دار ارقم ایک گھر جو ارقم بن ابی ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہوا تھا تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو ایمان لانے والوں کی تربیت کے لیے، دار ارقم سے نکل کر اسلام ان دو لوگوں کے ایمان لانے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ اب ذرا مسلمانوں میں ہمت بھی آ گئی، اور مسلمان تھوڑا فیل کرنے لگ گئے کہ اب ہمیں سکسیس، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تبلیغ یا اپنے مشن کی کامیابی کا یقین پہلے مومنٹ سے تھا۔ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی ایک واقعہ، ایک ڈائلاگ ایسا نہیں ملتا جس سے آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کو شاید کبھی اس کامیابی میں کوئی شک بھی رہا ہو۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کیا اور یقین اور ایمان کے ساتھ اس کی تبلیغ کی، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لائے۔ آپ بڑے کنسرن تھے، آپ کا بڑی فکر رہتی تھی کہ مکہ میں رہنے والے لوگ، قریش اور باقی، آگ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے دین پر آ جائیں، اللہ کو اپنا رب مان کر، اس سے وحدہ لا شریک مان کر اس کے حکم پر عمل کریں، اور اس میں کامیابی بھی ملی۔ ان دونوں کی ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر لوگوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ جانا چاہیں تو اس مصیبت مشکل سے نکل آئیں گے۔ اس بار دوسری ہجرت حبشہ میں 83 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، اور ان کا سربراہ رسول اللہ نے اپنے چچا کے بیٹے جناب جعفر ابن ابی طالب کو بنایا۔ پھر وہاں پر قریش نے بھیجا عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو کہ وہ جا کر ان مہاجروں کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ وہاں امن سکون کی زندگی نہ گزار سکیں۔ ان کے وہاں جانے پہ حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جانا، سوال جواب، اور جناب جعفر ابن ابی طالب کا وہاں پر سورہ مریم کی تلاوت کرنا، سوالوں کے جواب دینا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو نجاشی نے مسلمانوں کے لیے پرماننٹ سکون اور اطمینان سے وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور دوسرے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان بھی کیا۔ یہ ایک اور بہت بڑی خبر تھی حبشہ کے لوگوں کے لیے بھی اور قریش کے لیے بھی۔ وہ ناکام واپس آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مشن پر اسی طرح کام کر رہے ہیں، ان ساری تکلیفوں، پریشانیوں، سختیوں، مشکلوں کے باوجود۔ قریش کے لیے یہ ساری باتیں بڑی پریشان کن ہو گئی ہیں، کیونکہ مکہ کے 2 پرومیننٹ سردار ایمان لے آئے، بہت سے قبیلوں سے بہت سے لوگ، یعنی بنی مخزوم ایک بڑا اور بہادر قبیلہ سمجھا جاتا تھا، جس سے عمرو بن ہشام، جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، بلانگ کرتا تھا۔ اور ولید بن مغیرہ بھی اسی قبیلے سے بلانگ کرتا تھا، بڑا سخی اور سمجھدار سردار۔ اس قبیلے سے بھی 12 لوگ ایمان لے آئے، جن میں ایک ابو جہل کا بھائی بھی تھا۔ بنی زہرہ سے بھی، بنی زہرہ کے سردار تھے سہیل بن عمرو، ان کے 2 بیٹے ایمان لے آئے، بیٹی ایمان لے آئی۔ ولید بن مغیرہ کا بیٹا ایمان لے آیا۔ کسی بھی پرومیننٹ، عتبہ بن ربیعہ بنی امیہ سے، سب سے بڑا قبیلہ نمبر میں اور طاقت کے حوالے سے بنی امیہ تھا اس زمانے میں مکہ میں۔ بنی امیہ کے سردار عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ بھی ایمان لے آیا۔
بنی زہرا سے عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، یعنی شاید ہی کوئی اور ابو بکر ابن ابو قحافہ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، علی ابن ابی طالب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود نہ تو وہ ایمان لانے والوں میں سے کسی کو واپس پھیر سکے کہ وہ دین چھوڑ کے پرانے عقیدہ اور پرانے دین پر آ جائے، اور نہ ہی یہ تحریک، یہ تبلیغ، یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے سے روک سکے۔ اب لوگ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لانے والے اور جانثار بڑھتے جا رہے ہیں، ساری مشکلوں مصیبتوں کے باوجود رسول اللہ کے پہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ ایک اور کام کیا تھا قریش نے مل کے کہ انہوں نے جناب ابی طالب رسول اللہ کے چچا کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ انہیں پہلے پیار سے کہا، آرام سے کہا، پھر ذرا زوردار اور دھمکی والے لہجے میں کہا، اور تیسری بار یہ کہا کہ ہم محمد کو دھوکے سے قتل کر دیں گے، جو کہ قبائلی روایات کے بالکل خلاف تھا، جس پہ بہت کنسرن ہوا جناب ابی طالب کا، بہت پریشان رہنے لگے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے پورے قبیلہ کے لوگوں کو، بنی ہاشم کے تمام لوگ، وہ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے یا نہیں، قبائلی روایت کے مطابق ان کو اکٹھا کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری دی، جس کو بنی ہاشم نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا، اور ان کا ریزولو یہ تھا کہ ہم میں سے آخری شخص کے زندہ رہنے تک بھی کوئی رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی اگر ہم میں سے صرف ایک ہاشمی بھی بچ جائے بنی ہاشم سے تو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے جان دے دے گا، اور جب ہم نہیں رہیں گے تو اتنی ہی ذمہ داری ہم پہ ہے۔ تو یہ بڑی کامیابی تھی جناب ابی طالب کی کہ جس طرح قریش نے اکٹھے ہو کے دشمنی کی بات کی تھی، اسی طرح جناب ابی طالب نے پورے قبیلہ کو اکٹھا کر کے محبت اور جان نثاری کی مثال قائم کی۔ یہ معاملات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے 7 ہجری تک، 7 نبوی تک ہوتے رہے، اور 7 نبوی میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جس کی طرف ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ ظہیر یہ مسلمانوں کی اور جناب ابی طالب کی جان نثاری بڑی مثالی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہر مشکل مصیبت انہوں نے برداشت کی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت بھی کی اور آپ پر ایمان پر قائم بھی رہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔